أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم بلغنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جاں بجا کھانے والے. اور موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہمارے کل تمہاری باری ہے. باو توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں محبت کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا طبیبنا قلوبنا ملجانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ کا تمام حضرات کو مشرف کیا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ محفل بھی ایصال ثواب کی نیت سے رچایا اور سجایا گیا ہے. محترم حضرات، ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے، اور آج سے قبل ہم لوگوں کی نگاہوں سے ایک مرحومہ قبر میں دفنایا گیا. ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں، بارہا جاتے ہیں، لیکن سبق حاصل نہیں کرتے ہیں. میرے دوستو، یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ آپ علماء سے پوچھئے، وہ فرمائیں گے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور جب قید خانہ ہے تو جو لوگ سلاخوں کے پیچھے گیا ہوگا اس سے پوچھئے، جو قید کے بارے میں جانتا ہوگا ان سے محاسبہ کیجئے تو پتا چلے گا کہ قید خانے میں انسان خوشی کے ساتھ نہیں رہتا ہے، بلکہ ان کے چہرے پہ ہمیشہ اداسی چھائی رہتی ہے. اس لیے وہ انسان آزاد نہیں ہوتا ہے، قید میں مقید رہتا ہے، وہ کسی کے نگرانی میں رہتا ہے، بغیر اس کے حکم کے کچھ کر نہیں سکتا ہے. میرے دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جب دنیا میں بھیجا تو کچھ مقصد کے ساتھ بھیجا. بے شک حق ہے، میرے دوستو، اللہ نے ہم کو آپ کو دنیا میں بھیجا تو کیوں بھیجا؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا تو عبادت کے لیے، اور رب نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. جب اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا کہ اے فرشتوں، میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ہے نا؟ تو فرشتوں نے کہا پروردگار عالم، کیا میں تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے انسان پیدا کیے، ایک ہے نوری، ایک ہے خاکی، ایک ہے ناری. میرے دوستو، اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کس طرح کے مخلوق ہیں تو شاید کہ کچھ لوگ جانتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے
اپنے نور سے فرشتے کو پیدا کیا اور نار سے آگ سے شیطان کو پیدا کیا اور مٹی سے انسان کو پیدا کیا. جب اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں میں دنیا میں ایک انسان بنانا چاہتا ہوں, اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اے پروردگار عالم کیا میں تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا کہا اے اللہ میں تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں فرشتے معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عبادت میں لگے رہتے ہیں, اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کیا میں تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہوں, اور تو ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو انسان دنیا میں جائے گا تو آپس میں جھگڑا کرے گا, اپنے بھائی کا حق کھائے گا, اپنے پڑوسی کا حق کھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, جو میں جان رہا ہوں تم نہیں جانتے ہو. تم یہ سوچتے ہوگے کہ انسان دنیا میں جائے گا تو کتنا کرے گا, دنیا میں جائے گا تو نماز سے دور رہے گا, دنیا میں جائے گا تو زکات سے دور رہے گا. لیکن اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, میں نے تجھ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے, تم سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب میں انسان کو پیدا کروں گا انسان سے غلطی بھی ہوگی, انسان نافرمان بھی ہوگا, اور جب نافرمانی کرے گا ناشکری کرے گا جب گناہ کر لے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ رب قدیر نے ہم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے, لیکن ہم اللہ کا نافرمان بندہ ہو گئے. اس کو احساس ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, گونا کا سنی مسلمان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. وہ جب انسان غلطی کرے گا, غلطی کرنے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, لیکن ہم اللہ کے نافرمان بندے ہیں. وہ میری بارگاہ میں آئے گا, آنے کے بعد کہے گا اے رب قدیر ہم سے غلطی ہو گئی, ہماری غلطی کو معاف کر. جب وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو آسمان میں اٹھائے گا ہم کو ایک سمجھ کر کہ ہم نے گناہ کیا ہے, اللہ سے اگر ہم معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. چنانچہ جب انسان غلطی کا احساس کر کر مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھ کو گواہ کر کے کہوں گا کہ اے فرشتوں دیکھو یہ انسان غلطی کیا, اپنے غلطی پہ نادم ہے, ہم سے مانگ رہا ہے, اگر ہم اس کو معاف نہیں کریں گے وہ انسان کیا ہو جائے گا, مایوس ہو جائے گا. اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. لیکن میرے دوستوں کب جب آپ گناہ کر لیں اور آپ کو احساس ہو جائے کہ ہم نے گناہ کیا ہے. انسان غلطی کا پتلا ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو ہی جاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ رب کی بارگاہ میں پہنچیں, پہنچنے کے بعد آپ اپنے گناہ پہ نادم ہو کر اللہ سے آپ معافی مانگیں. اور یہ جو موت ہے سب کو آنی ہے. آج ان کی باری تھی, کل ہماری باری ہے. کوئی عمر متعین نہیں ہے کہ وہ 60 سال کا ہوگا تبھی انتقال ہوگا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ باپ موجود ہے بیٹا چل بسا, دادا موجود ہے پوتا چل بسا. میرے دوستو جب تک آپ دنیا میں رہیں تو ایمان کے حال میں رہیں اور ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں رب قدیر جب تک دنیا میں رکھ تو ایمان ہی کے حال میں رکھ, اور دنیا سے اٹھا تو ایمان ہی کا اٹھا. میں جو کچھ بولا بولنے کے درمیان جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب ولیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.